بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمین پر جو بھی جاندار رہتے ہیں اور بستے ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ دار اور ان سب کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ہے. آج اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کیا جا رہا ہے، جس چیز کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو کھویا جا رہا ہے، بنیادی طور پر وہ یہی رزق کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہے ہیں، وہ جو مال حاصل کر رہے ہیں، وہ انہیں حلال راستے سے مل رہا ہے یا حرام راستے سے مل رہا ہے. اور موجودہ صورتحال یہی ہے، ہماری فکر یہی ہو گئی ہے کہ بس کہیں سے مال آتا جائے، کچھ ہو جائے، کہیں سے بھی مل جائے، کوئی فکر نہیں اس بات کی کہ وہ کیسی اس کی کیفیت کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی اور کا مال ہڑپ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو چیز ہمارا حق ہے ہی نہیں ہم اس پر تسلط جما رہے ہیں، اس پر قبضہ جما رہے ہیں، اسے اپنا حق بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں فکر نہیں کرنی، تمہیں پریشان نہیں ہونا. اللہ اس کائنات میں بھلا کوئی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق نہ دیتا ہوں؟ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہے جو بھوکی مرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ سبھی کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو روزی دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اس طریقے سے اگر تم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا، تمہیں بھی ویسے ہی روزی سے نوازے گا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو دیتا ہے. کیا پرندہ یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں پر کام کروں گا، جا کر وہاں سے کماؤں گا؟ پرندے کو کیا فکر اس بات کی اور اسے کیا پتا کہاں سے اس کا رزق ملے؟ بہرحال وہ نکلتا ہے صبح صبح اپنے گھونسلے سے، اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے، اپنے گھر سے اسے نہیں پتا ہوگا. اللہ جہاں اسے لے جاتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، جدھر کی رخ اس کی ہو جاتی ہے ادھر چل پڑتا ہے. اور جب رات کو واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کے لوٹتا ہے، شکم سیر ہو کر لوٹتا ہے، پوری طریقے سے وہ بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے لوٹتا ہے. اور اگر اس کے گھونسلے میں بچے ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی لے کر آتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا، نہ ہی اس نے کوئی کچھ مال اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پاس کچھ اناج اور غلہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ یعنی مہینوں اپنے پیٹ سے اور اپنی معاش سے بے فکر ہو جاتا ہے. کچھ نہیں رکھتا پرندہ، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس. انسان تو بہت کچھ رکھتا بھی ہے، انسانوں کے پاس اسٹور روم بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے پاس کون سے اسٹور روم ہوتے ہیں؟ انسانوں کے پاس بہت سارا مال اور بہت سارا اناج اور غلہ جمع کرنے کے اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں. جانوروں کے پاس کون سے ذرائع ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی جب وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، پورا بھروسہ ان کا اللہ کی ذات پر، پورا توکل ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. کسی اور پر بھروسہ اور توکل کرنے والے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، اور اس فکر کے ساتھ وہ نکلتے ہیں کہ جہاں پر بس ملے گا وہاں پر وہ کھائیں گے اور بس یوں ہی واپس لوٹ آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دی کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو، پرندوں کو، چوپایوں کو، اپنی مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے رزق دیتا ہے. معاش کے سلسلے میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والا، سب سے زیادہ فکر مند ہونے والا، سب سے زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو تھکانے والا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف انسان ہے، ورنہ کوئی اور نہیں ہے. حالانکہ انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا
کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، باعزت بنایا. انسان کو تو اللہ نے کہا تھا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ جتنی مخلوقات ہم نے بنائی ہیں ان میں انسان کو ہم نے خصوصی فضل عطا کیا، خصوصی فضیلت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے ساری باتیں کہی، لیکن ان سب کے باوجود بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمزور ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی پیچھے ہے تو انسان ہی ہے، وہ حضرت انسان ہی ہے. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رزق تمہارے ذمے، تمہارے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تم کتنا ہی اس سے بھاگو وہ تمہارا پیچھا کر کے آئے گا، اور تمہیں مل کر رہے گا. یہاں تک کہ تم قبر میں بھی پہنچ جاؤ تو وہ رزق قبر تک تمہارا پیچھا کرے گا. تو میرے بھائیوں، رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے حق میں لکھا ہے وہ ہمیں کیسا بھی مل کر رہے گا. کسی بھی صورت میں وہ ہمارا ہی حق ہے، اس پر کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا. ہمیں چھینا جھپٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے حق کو اینٹنے اور اسے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارا ہوگا وہ قیامت تک کسی کو مل نہیں سکتا، اور جو کسی اور کا ہوگا ہم اپنے آپ کو محنت کر کے تھکا بھی دیں، ہم اپنے آپ کو محنت کر کے چکنا چور بھی کر دیں، اپنے آپ کو پگھلا دیں، بھلا دیں، لیکن جو ہمارا نہیں ہے وہ قیامت کی صبح تک بھی ہمیں مل نہیں سکتا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی جو بھی مخلوقات ہے اللہ نے جب بنائی ہے تو اللہ نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ میں جب آیت کریمہ گزرتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے. لفظ رب، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے بھائیو؟ رب کا مطلب بڑا وسیع ہے. ہم تو بڑے سادے سے انداز میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، رب یعنی پروردگار، پالنے والا، سادے سے انداز. لیکن رب کا مطلب بڑا ہی وسیع اس کا مفہوم ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک یہ سارے کام بھی انجام دیے، اور ان دونوں کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، سارے معاملات میں اسباب مہیا کرتا ہے. اس ذات کا نام ہے رب. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی جینے کے اسباب بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیماریاں بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، اللہ میں رزق بھی دیتا ہے، اللہ میں بھوکا بھی سلاتا ہے. اللہ میں بھوک اگر ہمیں لگتی تو کون دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہی ہمیں بھوک دیتی ہے، اور پھر بھوکا کر کے ہمیں روزی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے. ہمیں بیمار بھی وہی کرتا ہے، ہمیں شفا یاب بھی وہی کرتا ہے. ہمارے لیے مسائل جو زندگی میں آتے ہیں آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آزمائش بھی دیتی ہے اور ہمیں آزمائش سے نکالتا بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات رب ہے، رب الارباب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں مارنے والا، موت دینے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو جب سے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس وقت سے جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی اس وقت تک ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بھائیو، رزق کے لیے اتنا پریشان کیوں ہونا؟ ذرا سوچو نا آپ کہ ایک معصوم سا بچہ جب وہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے نطفے کی شکل میں ماں کے بدن میں منتقل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، تو وہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 3 تاریکیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچا رہا ہوتا ہے. کیسے پہنچتا ہے اسے رزق؟ 3 تاریکیاں، یعنی کئی ایئرس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ماں کے کوکھ کے اندر رکھا ہے، اور وہاں بھی اس کو رزق پہنچ رہا ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو رزق کی تلاش کے لیے اتنے زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے، اتنے زیادہ ہم پر پریشان ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کھوئے بیٹھے. وہ بچہ جو ماں کی کوکھ میں پل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ لیے ہوئے اسے رزق پہنچا رہا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا بھی، وہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دینے کا بھی منتظم ہے، ہمیں رزق دینے کا بھی ذمہ دار ہے. اس لیے بس ہماری ذمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے اختیار کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
پھر ہمیں ان کے جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر ماننا ہے، اگر ہمیں رزق کی تلاش کرنی ہے، اگر ہمیں بے روزگاری پریشان کر رہی ہے، روزگار چاہیے، تو اس ایک ذات کی طرف ہاتھ اٹھائیے، اس ایک ذات کو پکار کر گڑگڑائیے، روئیے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہمیں سب کچھ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات ہمیں نہ دے، روک لے ہم سے، تو دنیا کا کوئی ایک ذات دنیا کی ایسی نہیں ہے جو ہمیں کچھ پہنچا دے، ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمیں دعا سکھائی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو اگر روک لے تو کوئی ہمیں نہیں دے سکتا، اور اگر تو دینا چاہے تو کوئی ہم سے روک نہیں سکتا۔ پتا چلا کہ ہمارے رزق کا، ہماری روزی کا، ہماری زندگی جینے کے اسباب کا، ہماری رہائش کا، ہمارے مرنے کا، جینے کا اگر کوئی بندوبست کرنے والا ہے اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بھائیو، اس لیے اپنے رزق کے لیے اللہ سے توکل ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ توڑ کر زیادہ پریشان ہونے اور اپنے آپ کو بھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو پابندیاں عائد کی ہیں، جو احکام دیے ہیں، ان کی پابندی کرتے رہیے، ان کا اہتمام کرتے رہیے۔ باقی رزق اللہ کو دینا ہے، وہ ہمیں رزق دے گا ہی دے گا، وہ ہمیں کبھی بھوکا سلائے گا نہیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ بہت ساری اقوام کو عذاب سے دوچار کیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا تو جس زمین پر رہتے تھے اس زمین کو نیچے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف لے جا کر وہاں سے پلٹ دیا۔ مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے عذاب دی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخو پکار کا عذاب دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شکلیں عذاب دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوام کو عذاب سے دوچار کیا ہے۔ انہی میں سے ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب دیا نا، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کو جب عذاب سے دوچار کیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بستی والے ظلم و ستم کرنے والے تھے، ظالم لوگ تھے، لہذا ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ کتنا سنگین جرم ہے ظلم! پہلے تو یہ سمجھیے کہ ظلم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں بھائیو ظلم کی۔ ظلم کی پہلی قسم ہے الظلم علی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ظلم۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم اگر اس کائنات کے اندر کچھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے اور آپ کے زندگی جینے کے سارے اسباب مہیا کر رہا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اگر پیشانی ٹیکیں تو اسی کے لیے ٹیکیں، ہم اگر جھکیں تو اسی کے نام پر جھکیں، ہم اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، ہمارا اگر ہاتھ اٹھے زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے دعائیں کریں تو اسی ذات کو پکاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے۔ پھر ظلم کرنے کا سب سے بڑا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا، یعنی جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے وہ ہم کسی پیر اور فقیر کے سامنے جھکانے لگے، وہ ہم کسی بت اور مردے کے سامنے جھکانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی تو ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بھیانک اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانے لگو حالانکہ اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے باوجود کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانے لگے۔ ظلم کی سب سے خطرناک اور سنگین قسم ہے۔ اسی طریقے سے ظلم کی دوسری قسم ہے ظلم علی الناس، لوگوں پر ظلم،
لوگوں پر ظلم کیا چیز ہے؟ لوگوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کے دکان سے گئے قرضہ لیا سامان اور تیسرے دن گئے اس نے مطالبہ کیا تو کہا کہ نہیں بھائی ہم تو دے دیے تھے، ہم نے تو لوٹا دیا ہے. یا کسی کے سامنے جا کسی کے پاس جا کر اس کی مصروفیت اور کسٹمر کے اضافے کسٹمر کی زیادتی کی وجہ سے دھیرے سے سامان زیادہ لے کر کم سامان کے پیسے دے کر اسے آ جانا، یہ ظلم کی قسم. راہ چلتے ہوئے کسی کو گالی گلوچ دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی پر شک کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے خلاف کسی کو کمتر جاننا، کسی کو تکبر سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں ظلم. کسی کو مار دینا اس کے باوجود کہ وہ مجرم نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، غلط فہمی میں کسی سے رکھ لینا، یہ ساری ہی ظلم کی قسمیں میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد کے بارے میں کہا کہ حسد ویسے ہی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے کہا کہ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی انسان کے لیے بدترین انسان ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان اور مومن بھائی کو حقیر جانے، اپنے سے کمتر اور چھوٹا جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی ومن ینازعنی عذبته وادخلته فی النار. عظمت میرا لباس ہے، کبریا میری چادر ہے، لہذا کوئی تکبر اور گھمنڈ سے پیش آئے گا مطلب یہ کہ اس سے میری چادر اور میرا لباس چھیننے والا ہے، میں اسے جہنم کے عذاب سے دوچار کروں گا. ادخلته فی النار، میں اسے آگ سے دوچار کروں گا. یہ ساری ہی چیزیں ظلم کی قسمیں ہیں کہ ایک انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہوئے اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ظلم اتنا بھیانک جرم ہے، ظلم اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی وجہ سے انسان کی دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے. بظاہر مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ کمزور بھی ہو، مظلوم جو ہے نا وہ تنے تنہا ہو، بے سہارا ہو، اس کے اپنے کوئی نہ ہو جو اس کا سپورٹ کرنے والے ہو، اس کے اپنے کوئی نہ ہو جو اس کی مدد کرنے والے ہو. ان سب کے باوجود بھی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی ظالم کے مقابلے میں مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بددعا سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی پردہ حال نہیں ہوتا. لہذا مظلوم جب ظالم کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے، بددعا دیتا ہے، اس کے دل سے آگ نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ فی الفور اس کی بددعا کو سنتا ہے اور ظالم کے خرمن کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. ظالم کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے. پھر اسے لگتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو بڑا مقام ہے، دنیا ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے اللہ کا جو عذاب آیا ہوا ہوتا ہے نا کہ اس کے دل کی دنیا خراب نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو غالب کر دیتا ہے، سکون اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ لوگوں پر ظلم کی خطرناکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ کا بھائی ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو اور مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ظالم کے ظلم سے اسے بچایا جائے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیم دی کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اسے ظالم کے ظلم سے بچایا جائے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ کیا ظالم کی مدد یہ ہوگی کہ اسے ہتھیار لا کر دو، اسے ڈنڈا لا کر دو، اسے اکساؤ، اسے بھڑکاؤ، اس کے لیے لڑنے کے جو انتظامات ہیں پتھر لا کر اس کے ہاتھ میں دے دو کہ مارو؟ نعوذ باللہ، یہ ہے ظالم کی مدد؟ کیا ہو سکتی ظالم کی مدد؟ سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ، کہا آپ نے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی ظالم کی مدد ہے. کیسے؟ کہ وہ جب ظلم کرے گا نا تو پھر مظلوم کے دل سے اس کے خلاف آہ نکلے گی، بددعائیں نکلے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا.
اس لیے بہتر ہے کہ اس کے ظلم سے پہلے اس کو بچا لو، اس کی مدد ایسے کر دو کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لو، اللہ کے عذاب کا شکار نہ بن جائے۔ یہ ہے ظالم کی مدد۔ اسی طریقے سے ظلم کی ایک تیسری قسم بھی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم۔ اور اپنے نفس پر ظلم کیا ہے؟ وہ گناہوں میں ملوث ہونا، بہت زیادہ گناہوں میں آگے بڑھ جانا۔ چنانچہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا کی جاتی ہے کہ نہیں نمازوں میں بھائیو؟ یہ دعا نماز میں ہوتی ہے نا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لہذا تو مجھے بخش دے، کیونکہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے جو مجھے بخش دے۔ تو نفس پر ظلم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان احکام کی پابندی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں کو انجام دینا، اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، گناہ کے کام انجام دینا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اس طرح کہ جب بندہ ان کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ہے اپنے آپ پر ظلم۔ یہ تھی ظلم کی تین قسمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم کو کسی بھی قسم کا ہو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے دوچار کرتے ہیں، اور بستی والوں کو اللہ نے جو ہلاکت سے دوچار کیا نا، اس کا بڑا سبب یہ بھی تھا کہ بستی والے ظلم و بربریت میں آگے تھے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ظلم بھی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ظلم کر کے شرک کر رہے تھے، اور اپنے آپ پر بھی ظلم کر کے گناہوں میں ملوث تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق